السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ اور انٹرسٹنگ سیریز لے کر آئے ہیں۔ ایک داستان سیریز ہے جو کہ بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے۔ یہ ایک بہت مشہور ناول سے ماخوذ ہے اور ایک عامل کی زندگی پر اس کی پوری داستان حیات ہے۔ وہ کس طرح شیطانی طاقتوں سے لڑتا ہے، کس طرح مقابلہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں شیطان کا پوتا کس طرح آ کر اس کی مدد کرتا ہے، یہ تمام داستان آپ سنیں گے۔ تو انتظار کیے بنا چلتے ہیں اپنی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ رات ایسی سیاہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں کڑک کڑک کر رہی ہیں، اور ایسے سخت اور خوفناک وقت میں دہشت اور وحشت میں ڈوبا ہوا میں ننگے سر ننگے پاؤں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہر طرف سے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے روشنی کی تلاش ہے، مگر دور دور تک کوئی ٹمٹماتا دیا دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیروں پر زہریلے سانپ اور زہریلے کیڑے مٹر گشت کر رہے ہوں اور اونچے اونچے درخت شیطانی کہہ کر لگا رہے ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی صدیوں پرانا مرگھٹ ہے۔ اچانک میرا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پڑتا ہے۔ قبر سے خون یوں ابل رہا ہے جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے۔ اس کا لاوا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ پھر مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں زمین میں دھس رہا ہوں اور قبر مجھے نگل رہی ہے۔ میں زور سے چیختا چلاتا ہوں، زور لگا کر قبر سے نکلتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس ابلتے خون سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ باہر آتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے یہ ڈھانچہ ایک مکروہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں اسے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہ مجھے اپنے شیطانی پنجوں میں جکڑ لیتا ہے اور مجھے اوپر فضا میں اچھال دیتا ہے، مگر میں چیختا چلاتا اور لہراتا ہوا پھر واپس اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہوں۔ پھر وہ یوں ڈھانچہ مجھ سے کہتا ہے، تجھے سچائی کی تلاش ہے، تو اندھیروں سے روشنی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ میں جواب دینے کے لیے منہ کھولتا ہوں مگر بول نہیں پاتا۔ میری آواز بند ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے قبر سے باہر پھینکتا ہے۔ اسی لمحے تمام قبریں شک ہو جاتی ہیں اور ان سے ڈھانچے برآمد ہونے لگتے ہیں۔ درختوں کی لہراتی شاخیں پھنکارتے سانپ بن جاتی ہیں اور وہ سب مل کر مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مگر اسی لمحے میری بند آنکھوں کے سامنے نور کا ایک ہالہ آ جاتا ہے۔ اس کے آتے تمام شیطانی ڈھانچے سمٹ کے قبروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ درخت ساکت ہو جاتے ہیں اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں میٹھی اور اجلی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ پھر نور کے اس حالے سے ایک مقدس ہاتھ باہر آتا ہے، میرے سر پر سایہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں چونک کر اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں۔ گاڑی کے ڈبے کا چھوٹا بلب بجھ چکا تھا۔ شیشوں سے باہر صبح کا اجالا پھوٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسافر اپنی نشستوں پر ٹکے اونگ رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، گاڑی کو حیدرآباد پہنچنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے اس طرح کے ڈراؤنے اور خوفناک خواب ایک مدت سے نظر آ رہے تھے، مگر ہر بار وہ نور کا ہالہ اور مقدس ہاتھ میرے سر پر آ جاتا تھا اور میں نامعلوم شیطان کی دستبرد سے نکل جاتا تھا۔ میں استغفر اللہ پڑھتا اٹھا، فرش پر لیٹے ہوئے مسافروں سے بچتا ہوا غسل خانے میں گیا، وہاں سے وضو کر کے واپس آیا، پھر اپنی سیٹ پر فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے حصار قائم کیا اور دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر وظیفہ پڑھنے میں محو ہو گیا۔ پھر مجھے اس وقت ہوش آیا جب کسی نے میرا کندھا ہلایا اور کہا، او میاں، حیدرآباد آ گیا ہے۔ میں ہڑبڑا کے سیدھا ہو گیا۔ ڈبے میں آپا دھاپی مچی تھی۔ میں نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ تیز گام حیدرآباد اسٹیشن پر رکی تو میں نے اپنا مختصر سوٹ کیس نکالا اور 2nd کلاس کے ڈبے سے اتر کر پلیٹ فارم پر چلنے لگا۔ ابھی میں چند قدم چلا تھا، کسی نے پشت سے آواز دی، میاں جی۔ میں رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ بابا لالی تیز قدم اٹھاتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ بابا لالی میرے والد کے گہرے دوست، ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ والد صاحب کو عملیات کا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ماہر بھی تھے۔ بابا لالی بھی عملیات کے رسیا تھے،
مگر ایک غلط عمل کی وجہ سے ان کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں، اور ایک جن جس کا نام دیوس تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ بابا لالی میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ کر بابا لالی کو خوش آمدید کہا، مگر انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور میں ان کے بوڑھے مگر مضبوط ہاتھوں میں سمٹ گیا۔ انہوں نے کچھ دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا، پھر الگ کرتے ہوئے بولے، میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا؟ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اشرف میاں نے ہمارے دل کے تار ہلا دیے تھے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ خود یا ان کا سجادہ نشین آنے والا ہے۔ اچھا، تو بابا حضور نے آپ کو مطلع کر دیا؟ میں نے جواب دیا، پھر سوٹ کیس اٹھا کر چلنے لگا۔ بابا حضور نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کچھ پریشان ہیں، ہو سکے تو میں کچھ آپ کی مدد کروں؟ میں نے چلتے ہوئے کہا، ہاں بیٹے، مجھے دیوس نے تنگ کر رکھا ہے۔ وہ حیدرآباد کے تمام جنوں کا سردار ہے۔ بابا لالی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بتایا، اب تو اس نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس منگل کو ریشما کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بابا لالی نے ایک طویل ٹھنڈی سانس بھری کہ میں ان کی بے بسی پر کپکپا اٹھا۔ بابا جی، میں نے انہیں تسلی دینے کو کہا، میرے ہوتے ہوئے کسی خبیث کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں بیٹے، اشرف میاں نے مجھے یقین دلایا ہے، کاش ایسا ممکن ہو سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک پڑے اور میرے پاؤں پکڑنے کے لیے نیچے جھکے۔ میں نے جھٹ سے انہیں کندھے سے پکڑا اور کہا، ایسا نہ کرو، میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا جوانی کا عالم تھا، نیا نیا خون، نئی نئی امنگیں اور جذبات تھے، اور عملیات کی دنیا میں آئے ہوئے مجھے چوتھا سال تھا۔ میں نے بابا لالی کو دلاسا دیا، مگر وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے میری مدد کرو، ورنہ زندگی کی آخری پونجی بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ میں گھبرا گیا۔ بابا لالی کا میرے والد کے ساتھ بہت یارانہ تھا، اس لیے میں بابا کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے بابا کو تسلی دی، پھر ان کی بیچارگی اور مصیبت کی پوری داستان سنی۔ ہم پلیٹ فارم سے نکلے، ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بابا لالی کے گھر پہنچے۔ ان کا مکان بڑا عالیشان تھا، مگر یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک خوبصورت کوٹھی تھی۔ بابا لالی کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس بڑی کوٹھی میں رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹی سے ملوایا۔ اس کی عمر مشکل سے 15-16 سال ہوگی۔ اس عمر میں لڑکیاں جوان لڑکوں کو دیکھ کر جھجکتی ہیں، مگر بابا لالی کی بیٹی نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا اور گمسم بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا نام ریشما ہے نا؟ ہاں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم ابھی کنواری ہو ریشما؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، مگر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے ریشما۔ کس بات کا جواب؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، مگر اسی لمحے اس کی آنکھوں میں 2 موٹے موٹے آنسو چمک اٹھے، جو میرے سوال کا جواب تھا۔ شکر ہے خداوند، میرے جواب زبان سے نکل گیا۔ ریشما ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ یہ عمر لڑکیوں کے ہنسنے کھیلنے کی ہوتی ہے، مگر ظالم دیوس جن نے ریشما اور اس کے باپ بابا لالی کی تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ ریشما کا چہرہ اٹھتی جوانی کے باوجود مرجھا چکا تھا۔ چہرے کی سرخی نے پیلی رنگت اختیار کر لی تھی۔ گلاب کی یہ کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا رہی تھی۔ بابا لالی اور اس کی معصوم بیٹی ریشما کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے بابا لالی سے وعدہ کیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ ریشما بابا لالی کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کے لیے لالی کا پریشان ہونا بجا اور درست تھا۔ اصولاً مجھے لالی کی مدد کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ اور ہدایت حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر ریشما کی حالت دیکھنے اور بابا لالی کے بتانے پر کہ دیوس نے صاف الفاظ میں لالی کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ منگل کی اندھیری رات میں ریشما کو اٹھا کر لے جائے گا، میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ فوری طور پر دیوس کو قابو کرنے کے سلسلے میں قدم اٹھاؤں۔ نہ جانے اس وقت یہ کیسا جذبہ تھا کہ میں اپنے قد سے بڑی بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا، ریشما، مجھے تیری پاکیزگی کی قسم، میں تجھے دیوس سے نجات دلا کر رہوں گا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ پھر میں نے جیسے خواب سے چونک کر سوال کیا،
آج کون سا دن ہے لالی بابا؟ اتوار، پیر، پھر منگل۔ میں نے شمار شروع کیا۔ منگل کے آنے میں ابھی 48 گھنٹے باقی تھے۔ ہاں 48 گھنٹے، بابا لالی نے دہرایا۔ مگر کیا کر سکوں گا میں؟ لالی نے جیسے خود سے سوال کیا۔ بابا مجھے سوچ کے جواب دینا، میں نے اسے تاکید کی۔ پوچھو بیٹے، میں سچ سچ بتاؤں گا۔ بابا کو جیسے کچھ اطمینان ہوا۔ دیوس کا مسکن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اس کمینے کا مسکن، بابا لالی نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ دیوس نے مجھے خود بتایا تھا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پرانے قبرستان میں آ جانا، بوڑھے درخت کے پاس، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ کوئی پرانی بلڈنگ یا مکان ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں سوائے ایک چبوترے کے، اس کے گرد 3 دیواریں ہیں جن میں 3 بوسیدہ مگر مضبوط دروازے لگے ہیں۔ دروازے کھلے ہیں کہ بند؟ وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تیاری کرو لالی بابا، ہم منگل کی رات اس قبرستان میں گزاریں گے۔ لالی بابا نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر بولے، مگر بیٹے تم اکیلے کیا کرو گے؟ میری صلاحیتیں تو معدوم ہو چکی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، میں نے اسے تسلی دی، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بابا لالی مجھے ایک کمرے میں لے گئے جس میں ایک آرام دہ مسہری بچھی تھی۔ سفر کی تھکان نے میرا جسم چور چور کر دیا تھا۔ میں پڑھ کے ایسا بے خبر سویا، جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کے غسل کیا، اب میری سستی اور تھکان دور ہو چکی تھی۔ میں بابا لالی کے کمرے میں آ بیٹھا۔ لالی بابا بھی آ گئے تھے، دونوں نے مل کر چائے پی، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ لالی بابا نے پوچھا، بیٹا اب تم کیا کرو گے؟ میرا مطلب کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور بار بار پیشانی سے پسینہ پہنچتے رہے۔ میں نے انہیں اتنا پریشان دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا لالی گھبرانے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ لالی بابا نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس لی اور بولے، بیٹا میری یادداشت بالکل ختم ہو گئی ہے، صبح کا کھایا شام کو یاد نہیں رہتا۔ اس صورت میں تم سے کیا کہوں گا سوائے اس کے جو تم مناسب سمجھو، یا پھر جیسے اشرف میاں نے کہا ہو ایسا قدم اٹھاؤ۔ مگر انہیں آپ کے پورے حالات کا تو علم نہیں۔ میں نے کہا، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ سے عمل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس لیے آپ عملیات کی دنیا سے بے دخل کر دیے گئے ہیں۔ بابا نے مجھے تو صرف یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے حالات درست کر دوں اور صحیح رستے پر ڈال دوں۔ ناگی میاں، یہ سب باتیں تو بات کی ہیں، انہوں نے گھبرائے انداز میں کہا۔ مجھے تو اپنی بچی کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ وہ ظالم دیوس کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میری بچی کی حفاظت کا انتظام کرو، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرنا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس کا انتظام تو میں نے یہاں آتے ہی کر دیا تھا۔ یہ جنات اور شیطان صاحب علم عملیات کرنے والوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں، اس لیے میں اور بابا ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں۔ مجھ سے بابا نے چلتے وقت کہہ دیا تھا، حیدرآباد پہنچتے ہی اپنے گرد حصار کھینچ دینا۔ چنانچہ میں نے حیدرآباد پر اترنے سے پہلے اپنے گرد حصار بنایا، پھر تمہارے یہاں پہنچ کر میں نے تمہارے مکان کے گرد حصار قائم کیا۔ بابا لالی کو جیسے اطمینان ہو گیا، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹے تم بہت ذہین معلوم ہوتے ہو، معلوم ہوتا ہے اشرف میاں بھی تم پر بہت محنت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ تمہاری مدد سے میں دیوس کی زیادتیوں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ میں ایسا عمل کروں گا کہ دیوس تمہارا پیچھا بھی چھوڑ دے اور تم سے معافی بھی مانگے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے بیٹا، میں نے جواب دیا۔ کل کا دن میرے پاس ہے اور پھر کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بابا لالی واقعی سب کچھ بھول چکے تھے، ان کی عقل اور سمجھ بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ میرے سوال پر انہوں نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، ناگی بیٹے شاید تم نے کہا تھا کہ منگل آنے میں ابھی 48 گھنٹے ہیں، مگر اب تم کل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کیا پرسوں کیا جانے والا کام تم کل شروع کرنا چاہتے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ لالی بابا واقعی عقل و خرد سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ ایک موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں نے انہیں سمجھایا، منگل کا کام تو منگل کو ہوگا، مگر کل کا دن بھی کیوں ضائع کیا جائے؟ منگل کے لیے ہم کل کچھ تیاری بھی تو کر سکتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ بولے، ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر کل تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کل میں ایک نظر اس قبرستان کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پرسوں یعنی منگل کو مجھے چوکی لگانا ہوگی۔ تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو، بابا نے میری تعریف کی۔ کل تمہیں واقعی وہ جگہ پہلے دیکھ لینی چاہیے۔
واقعی وہ جگہ دیکھ لینی چاہیے جہاں تم پرسوں کی رات گزارو گے۔ قبرستان کا راستہ بھی بہت ٹیڑھا میرا ہے، جگہ جگہ کھڈے ہیں جن میں پانی بھرا رہتا ہے، پتلی پتلی پگڈنڈیاں ہیں جن پر بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں بابا، میں نے کہا، کل ہم رستوں اور پگڈنڈیوں کو اچھی طرح پرکھ لیں گے تاکہ پرسوں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ پرسوں تو ہمیں سورج چھپنے کے بعد قبرستان روانہ ہونا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے ناگی، انہوں نے میری ذہانت کی داد دی۔ اس طرح ہم قبرستان کے راستوں اور ماحول سے پہلے سے واقف ہو جائیں گے۔ اس طرح میں نے منگل کے دن شروع ہونے والے کام کا کل سے آغاز کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پیر کے دن میں نے بابا لالی سے بازار سے ایک چکور چٹائی اور کھڑے ماش کی دال منگوائی۔ ہار، پھول اور خوشبو کا انتظام بھی پیر کی صبح کو کر لیا گیا۔ پھر جب دوپہر ڈھلی تو میں بابا لالی کے ساتھ پرانے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ انسان سوچتا کچھ ہے مگر جب اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے جس کے نتائج بہت سخت ہوتے ہیں۔ میرے اور بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ابھی ہم گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ یک پیچھے سے ریشمہ کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آنی گیٹ کے دونوں پٹ تھام کر کھڑی نظر آئی۔ ہم دونوں واپس ہوئے مگر بابا لالی تقریباً دوڑتا ہوا ریشمہ کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ بابا لالی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھنے لگے۔ اس دوران میں بھی پہنچ گیا۔ ریشمہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تو نے آواز کیوں دی تھی میری بچی؟ بول، اب بتا کیوں نہیں رہی؟ بابا لالی لاڈ کے ساتھ پوچھ رہا تھا مگر وہ نظریں جھکائے خاموش سی کھڑی تھی۔ ریشمہ، میں نے مخاطب کیا، کیا بات ہے؟ تم اپنے بابا کی بات کا جواب کیوں نہیں دی؟ اس بار ریشمہ نے نظریں اٹھائے مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور اس میں خون خوار نسیں ابھر رہی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب ہم گھر سے نکلے تو ریشمہ کی حالت معمول پر تھی۔ بابا لالی نے اسے بتایا بھی تھا کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ اس وقت اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کے تیور بدلے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے غرائی، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا لالی بابا ہڑبڑا گئے۔ ریشمہ پتر، تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں جو کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سمجھتے ہو بڈھے۔ ریشمہ کی آواز میں غصہ بھی تھا اور قہر بھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے بابا لالی کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دیوس کی طاقتوں نے ریشمہ کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ اسی لمحے میرے ذہن میں بہت سے خدشات اور سوالات پیدا ہوئے کہ میں نے تو بابا لالی کے گھر کے گرد کل ہی حصار قائم کر دیا تھا۔ اس حصار کی بدولت کوئی بھی شیطانی قوت اس گھر میں وارد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے حصار قائم کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ریشمہ نے مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور میں تیورا کر سڑک پر جا گرا۔ تھپڑ اس قدر جاندار تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ میں نے ہاتھ میں جو تسبیح پکڑی تھی وہ جھٹکے سے میرے ہاتھ سے نکلی اور پکی سڑک پر دور تک پھسلتی گئی۔ بابا لالی تو خوف سے نچڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور سسکتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ معاف کرنا بیٹا، اس میں ریشمہ کا کوئی قصور نہیں۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ معصوم سی ریشمہ کے کانچ جیسے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، لہٰذا میں بابا کے ہاتھ کا آسرا لے کر اٹھ پڑا اور ریشمہ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ پھر رک گیا اور جلدی سے سڑک پر پڑی ہوئی تسبیح اٹھانے کے لیے پلٹ گیا۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی کے لمحات تھے۔ اس لیے لمحے ایک تانگے والا ادھر سے آ رہا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے سے ہی پہلے تانگے کا ایک پہیہ تسبیح کے اوپر سے گزر گیا اور چھوٹے چھوٹے کالے دانوں والی میری خاندانی تسبیح ٹوٹ کر سڑک پر بکھر گئی۔ مجھے بڑے دکھ اور بے بسی کا احساس ہوا کیونکہ میں عملیات کے دوران اس تسبیح سے عمل کی تعداد بھی گنتا تھا۔ میں نے دل میں تانگے والے کو ایک موٹی سی گالی دی اور واپس ریشمہ کی طرف پلٹ آیا۔ بابا لالی اس سے خاصا دور کھڑا منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اپنے طور پر کوئی وظیفہ یا عمل پڑھ رہا تھا مگر میں یہ جانتا تھا کہ بابا لالی کے علوم کی طاقتیں اب ختم ہو چکی ہیں، مگر دل کی تسلی کے لیے وہ اپنی مخفی طاقتوں کا سہارا حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ شکریہ۔